بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع حجاج ابن یوسف ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے اسلامی تاریخ میں اپنی سفاکیت کی وجہ سے اپنا لوہا منوایا، اور اس نے تابعین، صحابہ اور اپنے دور کے اور جو مظلوم لوگ تھے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ تھے، ان کو تکلیف اور سزا دینے میں اور جان سے مارنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کبھی بھی کسی پر، جس کو کہتے ہیں نا، ہلکا ہاتھ رکھنا نہیں رکھا۔ البتہ اس شفافیت کے باوجود، اس سخت بیک گراؤنڈ کے باوجود، حجاج ابن یوسف کے کھاتے میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، تو میں آج ان باتوں میں سے دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلی اچھی بات جو حجاج ابن یوسف کے کھاتے میں آئی وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن پر اعراب لگوائے۔ عربی لوگ تو اعراب کے بغیر، زبر زیر پیش کے بغیر تو قرآن آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اجمی لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے قرآن پر اعراب ہونا ضروری ہے، اور حجاج ابن یوسف وہ خوش نصیب بندہ ہے اس اعتبار سے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بات نہیں کہیں گے کہ حجاج ابن یوسف کو خوش نصیب کیا دیا ہے، میں اس کے اس عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، محفوظ ترین کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے کہ میں اس کو سیو کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا، میرے ذمہ ہے، تو ہم اس پر اعراب جب حجاج ابن یوسف نے لگوائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے اس سے یہ کام لیا۔ تو حجاج ابن یوسف نے ایک تو قرآن کے اعراب لگائے ہیں جو قیامت تک اس کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ بنا رہے گا۔ دوسرا، جب ایک مشہور یہ واقعہ ہے اس کا کہ جب وہ مرنے لگا نا، حجاج ابن یوسف جو اتنا شفاق تھا، جس نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کو سولی پر لٹکانے سے گریز نہیں کیا، تو جب یہ مرنے کے قریب ہوا نا تو یہ رو رہا تھا، لیکن اس کی کیفیت ایسی رونے والی نہیں تھی جیسے کہ انسان گھبرا گیا، ہلکا پھلکا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کی ماں زاروں کی طرح رونے لگ گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماؤں کا دل تو پھر ماؤں کا دل ہوتا ہے، اور پھر حجاج جیسا مضبوط بندہ، اگرچہ وہ برے کام کرتا تھا لیکن بظاہر اس کو بڑا مضبوط سمجھا جاتا تھا، وہ مضبوط آدمی جب پریشان ہوگا تو ماں کے دل پہ جو گزری ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو حجاج نے اپنی ماں سے پوچھا اسی حالت میں کہ اماں کیوں رو رہی ہے؟ والدہ کہنے لگی حجاج ابن یوسف کی کہ بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کو اپنے کارناموں کا پتہ ہے نا، اور میں بھی جانتی ہوں کہ آپ نے اہل حق کو یا دوسرے لوگوں کو، چاہے وہ قصوروار تھے یا نہیں، جب آپ کی تلوار کے نیچے کوئی آ گیا آپ نے کاٹنے میں دریغ نہیں کیا۔ تو میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اب آگے جا کے آپ کے ساتھ کیا بنے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کیا اماں تو یہ چاہتی ہے کہ میں آگ میں جلوں اور مجھے سزا ہو اور عذاب ملے؟ میری تکلیف تو چاہتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں کیوں چاہوں گی، میں نہیں چاہتی، اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حجاج ابن یوسف کا یہ جملہ بتانے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ ماں اگر تو یہ نہیں چاہتی کہ میں آگ میں جلوں اور مجھے سزا ہو، تو جس کے پاس میں لوٹ کے جا رہا ہوں وہ تیرے سے 70 گنا زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے کیسے سزا دے؟ البتہ اس جملے کے کئی غلط مطلب بھی نکالے جا سکتے ہیں، لیکن ہم صرف اس کے اچھے اس پوائنٹ کی طرف جائیں گے کہ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی اللہ کے ساتھ امید مضبوط ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے جنت ملنے کی بے پناہ امید بھی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا ملنے کا بھی مجھے بہت بڑا ڈر ہے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دے میں آج سب کو پکڑنے لگا ہوں، سب کو میں نے جو ہے وہ جنت میں بھیج دینا ہے، ایک فرد ایسا ہے، ایک شخص جس کو میں جہنم میں ڈالنے لگا۔ تو کہنے لگے آپ یقین مانیں کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ اکیلا شخص کہیں جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں آج سب لوگوں کو جہنم میں آگ میں ڈالنے والا ہوں، ایک بندے کو میں جنت میں بھیجنے والا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے یہ کبھی امید ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا شخص میں۔ تو حجاج ابن یوسف کے آخری الفاظ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ ہمیں گناہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے بے وقوف ہے،
وہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان نام ہی خوف اور امید کا ہے کہ اللہ سے جنت کی، اپنے گناہوں کی بخشش کی امید بھی ہونی چاہیے، اور اپنی برائیوں اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خوف اور اپنی ذات کے ساتھ بے پناہ امید کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔